السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں پونٹس کے چرچ میں یورگو بیٹھا ہوتا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد برناباس کی انجیل کھولتے کھولتے ایک دم سے رک جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے، اے عیسیٰ پیغمبر، میں پوری عمر ایک مخلص مسیحی کی طرح جیا۔ میں نے آپ کی اور خدا کی خدمت کے لیے جو بن پڑا وہ سب کیا، لیکن میں اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں جن کی آپ نے بھی بشارت دی تھی، اور اس کے بعد میں ان کی اور ان کے دین کی خدمت کے لیے زندہ رہوں گا۔ وہ سامنے موجود دونوں تصاویر کو بار بار دیکھتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یورگو برناباس کی انجیل اٹھاتا ہے اور چرچ سے نکل جاتا ہے۔ وہ باہر نکلنے کے بعد آگے بڑھتا ہے تو پورے شہر میں اسے ہلچل نظر آتی ہے۔ لوگ مسلسل بھاگ رہے ہوتے ہیں، دھواں اڑ رہا ہوتا ہے۔ یورگو عجیب کشمکش کا شکار آگے بڑھتا ہے اور آخرکار اپنے گلے سے صلیب کا نشان اتار کے پھینک دیتا ہے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد یورگو ایک بار پھر سے پلٹ کے ساری صورتحال دیکھتا ہے اور بالآخر اپنے قدم آگے بڑھا دیتا ہے۔ دوسری طرف پیدری تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گا، چلو آج ایسے نہیں چلے گا، اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر چلو، شاباش، اس سے بھی زیادہ مضبوط کرو، چلو، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی ہتھیار اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کمانڈر ان سے کہتا ہے، کچھ بھی ہو جائے، مرنے سے پہلے اپنی جگہ مت چھوڑنا، جلدی اپنی جگہوں پر جاؤ، شاباش۔ نوتیا دروازے کے سامنے اتماجہ محمود پاشا سے کہتا ہے، دشمن کی موت بننے والا اول دستہ تیار ہے پاشا، کیا ہم حملے کے لیے جنگی تبل کی انتظار میں ہیں؟ تو محمود پاشا کہتے ہیں، ہم اپنے سلطان کا انتظار کر رہے ہیں اتماجہ۔ پھر سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم لوگ اپنے رضاکاروں کے ساتھ مل کر حتمی حملہ شروع کرنے والے ہر اول دستے ہوگے۔ محمود پاشا یہ بات ولاد کے سپاہیوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں اور ولاد بھی اگلے لمحے وہاں پہنچ جاتا ہے اور پوچھتا ہے، محمود پاشا خیر ہو؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پایا۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں، اس بار تمہیں کیا پسند نہیں آیا ولاد؟ تو ولاد کہتا ہے، آپ نے میرے دستے کو میری معلومات کے بغیر پہلی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ محمود پاشا کہتے ہیں، ہم میدان جنگ میں ہیں ولاد، وزیر اعظم میں ہوں اور سپہ سالار بھی میں ہوں، مجھے مکمل اختیار حاصل ہے، کیا تھوڑی سی فوج کے لیے مجھے تمہارے پاس آ کر اجازت لینی چاہیے تھی؟ ولاد کہتا ہے، نہیں، ہرگز نہیں، چھوٹا لیکن مؤثر دستہ ہے۔ محمود پاشا پوچھتے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی اور منصوبہ تھا؟ تو ولاد کہتا ہے، میرا منصوبہ صرف خداوند اور سلطان محمد ہے، خداوند ہمیں فتح نصیب کرے۔ پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے، افلاک کے سپاہیوں۔ سپاہی ایک زبان ہو کر اس کی آواز کا جواب دیتے ہیں، افلاک کے سپاہی، اور ولاد وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ پونٹس میں سپاہی نوتیا کے دروازے کی جانب روان دواں ہوتے ہیں، توپی بھی لے کر آگے بڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ پیدری بھی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کو احکامات جاری کر رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے کومینوس بھی دراوین کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، ہم کس حالت میں ہیں پیدری؟ تو پیدری کہتا ہے، سورما اور زیادہ تر توپیں نوتیا کے دروازے پر پہنچ چکی ہیں جناب، باقی بھی جا رہے ہیں۔ کومینوس کہتا ہے، خوب، اگر ہم وہاں عثمانی فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آگ کوئیون اوغلو پہنچ جائیں گے، چلو، ہمارے پاس دفاع کرنے کے لیے ایک شہر ہے۔ دراوین کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ ولاد نے پہلے بھی ہمیں مفید معلومات بھیجی تھیں اور وہ کبھی غلط نہیں تھا، لیکن اگر اس بار وہ غلط ہوا تو پونٹس ہم سب کا قبرستان بن جائے گا۔ اب اس لیے میں کہتا ہوں کہ سرماؤں کی ایک کھیپ یہاں رہے۔ کومینوس اس سے کہتا ہے، دراوین، میں نے تمہیں بہت سے مواقع دیے لیکن تم نے کیا کیا؟ تم بار بار ناکام رہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اب ولاد کے بجائے تم پہ بھروسہ کروں؟ دراوین کہتا ہے، صرف ایک چیز آپ کو جنگ کے فن میں رہنے میں مدد دیتی ہے شہنشاہ، احتیاط، احتیاط۔ کومینوس کہتا ہے، یہ میرا شہر ہے، یہاں میرے منصوبوں پہ عمل درآمد ہوگا، اب ایک حقیقی سورما کی طرح حرکت میں آؤ یا پھر ایک طرف ہٹ جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی کومینوس آگے بڑھ جاتا ہے، یورگو بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ دراوین کو اس کی باتوں پہ بہت غصہ آتا ہے۔ پونٹس کے سامنے سلطان کے لشکر کا ایک سمندر ہوتا ہے، تا حد نگاہ صرف اور صرف عثمانی لشکر کے سر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے سمندر میں بھی عثمانی بحریہ چاقو چوبند موجود ہوتی ہے۔ پونٹس ہر طرف سے لرز رہا ہوتا ہے۔ سلطان لشکر سے کہتے ہیں، شاباش اللہ کے شیرو، میں تم پر اور فتح پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کے حکم سے غروب آفتاب سے پہلے پونٹس گر چکا ہوگا۔ سلطان کے اشارے پہ مفتی صاحب دعا کرواتے ہیں، پورے کا پورا لشکر ہاتھ اٹھا لیتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، میرے اللہ اس فوج کو کافروں کے مقابلے میں شکست سے دوچار نہ کرنا، اے میرے رب اسلام کے ان جھنڈوں کو مشرق سے مغرب تک لہرانے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے رب اپنے بندے محمد اور اس کی فوج کو ہمیشہ فتح مند بنا، آمین آمین آمین۔ پھر سلطان کہتے ہیں، پیش قدمی کے نکارے بجاؤ، نکارہ بجانے والے ضرب لگاؤ، ہر ایک ضرب سے کافروں کے دل لرز جائیں۔ اللہ اللہ، یہ سنتے ساتھ ہی نکارے بجائے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جلیل الجبار، معین الستار، خالق اللیل والنہار۔ ولاد بھی سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، آواز گونجتی ہے، لا یزال ذوالجلال، اللہ ایک ہے وقت کی وحدانیت کے لیے، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی روحوں کے لیے، تمام عالم اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری ریاست کے ابدی وجود اور تسلسل کے لیے، ہماری افواج کی جاری فتح کے لیے، 340 جو انتقال کر گئے سانس لینے اور تقدیر کے لیے، ہو کہتے ہیں۔ سلطان سمیت سارا لشکر ہو کا نعرہ بلند کرتا ہے۔
پھر سلطان کے حکم پہ توپوں کو آگ لگا دی جاتی ہے اور سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہماری منزل مقصود کا نشانہ لگاؤ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ سلطان کا اشارہ اور توپ کے گولے پونٹس کی دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتے ہیں۔ پونٹس پہ پہلی ضرب لگا دی جاتی ہے۔ نکارے اور باجے بھی پورے جوش و خروش سے بجائے جا رہے ہوتے ہیں۔ پونٹس میں لگنے والے گولوں سے وہاں موجود کافروں کے گروہ در گروہ دیواروں کے ساتھ جا ٹکراتے ہیں۔ بڑے بڑے پتھر ان کے اوپر آ گرتے ہیں۔ بلندی پر سے بھی سپاہی ہوا کی طرح نیچے جا گرتے ہیں۔ وہاں کھڑا ولاد بڑے پرسکون انداز میں کچھ ہونے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ پونٹس میں گولوں کے بعد ایک تباہی پھیلی ہوتی ہے۔ بازنطینی سپاہی لاشیں اور زخمی اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کومینوس بھی باہر آ جاتا ہے۔ پیدری بلند آواز سے کہتا ہے مدد کرو مدد کرو، ہتھیار نہیں ڈالنے، ہر کوئی فصیلوں پر جائے شاباش۔ کومینوس بھی چلاتے ہوئے یہی جملے دہراتا ہے۔ پھر یورگو کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر کہتا ہے یورگو تم پھیکے پھیکے لگ رہی ہو، کیا کچھ ایسا ہے جو مجھے معلوم ہونا چاہیے؟ مگر سپاہیوں کی آواز آنے پہ کومینوس پھر سے دوسری طرف لگ جاتا ہے اور یورگو سوچتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمانی لشکر اپنے نشانے پہ گولے لگنے کی وجہ سے کافی زیادہ خوش اور پرجوش دکھائی دیتا ہے۔ سلطان اشارے سے ولاد کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر دوربین سے سارا منظر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ ولاد کہتا ہے سلطان معظم، ہم ان کی مضبوط فصیلوں کی طرف حملے کر رہے ہیں۔ نوتیا، سلطان کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی امید نہیں ہے ولاد؟ تو ولاد کہتا ہے جب تک آپ موجود ہیں امید بھی موجود ہے، لیکن محمود پاشا کا منصوبہ ناقص تھا، کاش کہ… سلطان کہتے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو، منصوبہ نامکمل تھا، لیکن ہر غلطی میں کچھ صحیح ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک غدار ہے ولاد۔ ولاد کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے اور سلطان مزید کہتے ہیں تمام منصوبے کومینوس کے پاس پہنچانے والا وہ کافر میرے تمام منصوبے جانتا تھا، لیکن ایک چیز ہے جو کومینوس نہیں جانتا۔ سلطان کے اشارے پہ ایک گھڑسوار گھوڑا دوڑا دیتا ہے۔ ولاد بڑی حیرانگی سے یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر بالیبے کی قیادت میں اکنجی بھی جنگل میں پونٹس کے پاس ہوتے ہیں۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے میرے زبردست اکنجی سب کے سب تیز دھاری تیروں کی طرح فصیلوں کے خارجی راستے سے انتظار کر رہے ہیں۔ ستلمش آغا نے فصیلوں کے خارجی راستے کی طرف سرنگیں کھودی ہیں۔ ساتھ ہی میں ستلمش دکھایا جاتا ہے جو بارود ڈال رہا ہوتا ہے اور اس نے بڑی بڑی سرنگیں کھودی ہوئی ہوتی ہیں۔ بارود ڈالنے کے بعد ستلمش آگ لگاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ادھر سلطان مزید کہتے ہیں اب وہ سرنگیں اور فصیلیں پھٹ جائیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ادھر ستلمش کے ساتھ ہی مٹی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں اور ستلمش بھی بھاگتا بھاگتا ان تک جا پہنچتا ہے۔ ادھر آگ بارود کے قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے اور کچھ دیر کے بعد ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ پونٹس کی دیواریں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ اکنجی لشکر کے سامنے والا ایک بڑا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کے سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ ستلمش اور اس کے ساتھی خوشی سے پاگلوں کے نعرے لگاتے ہوئے ناچنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر ولاد مسکراتے ہوئے سلطان سے کہتا ہے فصیلیں ٹوٹ گئی ہیں میرے سلطان۔ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان ولاد کو ایک زوردار دھکا دیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں شاباش اللہ کے شیرو، اب پیچھے کھڑا رہنا ہمارے لیے حرام ہے۔ ترکوں کی طاقت اور اسلام کی ترقی کے لیے پیش قدمی کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان تلوار نکال لیتے ہیں۔ لشکر بھی پونٹس کی جانب بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ ناکارے اور تیزی کے ساتھ بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سپاہی اس قدر تیزی سے بھاگتے ہیں جیسے سامنے انہیں جنت دکھائی دے رہی ہو۔ پیچھے ولاد غصے میں سلطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سلطان ایک دم سے تلوار گھماتے ہوئے ولاد کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محافظ بھی ولاد کو گھیر لیتے ہیں۔ سارے پاشا اور کمانڈر یہ منظر دیکھ کے چونک جاتے ہیں اور سلطان ولاد سے کہتے ہیں ہمارے درمیان موجود غدار کون ہے یہ تم بتاؤ گے، اگر تم نہیں تو میں بتاؤں گا۔ ولاد مسلسل سلطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سلطان ولاد کو، اور اس کشمکش کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔